حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ، جو کہ براہین احمدیہ کی تصنیف و اشاعت کے بعد آفاقی شہرت حاصل کر چکے تھے اور حقانیت اسلام پر آپ دیگر ادیان کو چیلنج دے چکے تھے، اور آپ پر خدا تعالیٰ کے افضال و برکات اور تائیدات کے نشانات بارش کی طرح نازل ہو رہے تھے۔ اسی دور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں قادیان سے باہر جا کر چلہ کشی کرنے کی تحریک اٹھی، اور آپ نے سن 1884 میں سوجان پور جا کر چلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا گیا کہ آپ کی عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ آپ نے بتایا کہ خداوند کریم جل شانہ نے اس شہر کا نام بتا دیا ہے کہ جس میں کچھ مدت بطور خلوت رہنا چاہیے، اور وہ ہوشیار پور ہے۔ وہ الہام بائیں الفاظ یا بائیں معنی یوں ہے: ایک معاملہ کی عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ یہ جن ایام کا ذکر ہے، مذہبی جنگوں کا یہ وہ دور تھا جبکہ نظریاتی مباحث اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے، اور مخالفت یا موافقت میں کوئی ایسی دلیل باقی نہیں رہی تھی جسے فریقین نے استعمال نہ کیا ہو۔ اسلام پر کیا اپنے اور کیا غیر بڑی شدت سے حملہ آور تھے، اور تمام مذاہب اس وقت اسلام کے اس قدر خلاف ہو رہے تھے کہ حضرت مرزا صاحب نے اس طویل بحث کو فیصلہ کن صورت دینے کے لیے اپنے مخالفین کو اس طرف توجہ دلائی کہ حق اور باطل کا فیصلہ منقولی دلائل کی بجائے اس طریق سے کیا جائے کہ جس مذہب کے ماننے والوں کا اللہ تعالیٰ سے سچا اور زندہ تعلق قائم ہو اور اس کا مشاہدہ کیا جا سکے، اسے سچا تسلیم کر لیا جائے، اور جہاں محض زبانی جمع خرچ ہو اور تعلق باللہ کی عملاً کوئی نشانی نہ ملتی ہو، اسے رد کر دیا جائے۔ دین اسلام کو سرخرو اور کامران دیکھنے کی یہ سخت بے قرار تمنا لیے آپ اپنے رب سے اس کی رحمت اور قربت کا نشان مانگنے کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس غرض سے آپ نے ہوشیار پور کے قصبے میں ایک مکان میں تنہا 40 دن کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی۔ 40 دن شب و روز عبادت اور گریہ وزاری کرتے ہوئے آپ نے اپنے رب سے ایک ایسے باکمال فرزند کی ولادت کی التجا کی جو دین اسلام کی فضیلت اور کلام اللہ کا مرتبہ دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ہر ضروری صفت سے متصف ہو، اور اسے دین اسلام کی کامیاب خدمت کی بھرپور توفیق عطا ہو۔ 20 فروری سن 1886۔ خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے، جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، اور وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے،
اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود میں اس موعود بیٹے نے جو کردار ادا کرنا تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خدا سے علم پا کر حضرت مرزا صاحب مہدی علیہ السلام نے دنیا کو آپ کی ولادت کی جو خبر دی، اس موعود پیدائش کے تذکرے اس سے قبل بھی دور دور تک تاریخ کے مختلف اوراق میں پھیلے پڑے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل فخر اور سب سے اعلیٰ ان پیش گوئیوں میں وہ پیش گوئی ہے جو ہمارے آقا و مولا سب نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمائی۔ چنانچہ مشکات مجتبائی صفحہ 480 کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور شادی کریں گے اور ان کو اولاد دی جائے گی۔ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا کہ مسیح موعود شادی کریں گے اور ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا نیک بیٹا عطا کرے گا جو نیکی کے لحاظ سے اپنے باپ کے مشابہ ہوگا، نہ کہ مخالف، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اس پیشگوئی کے تقریباً 3 سال بعد وہ بچہ جس کے ذکر نے بر صغیر پاک و ہند کی مذہبی فضا میں تہلکہ مچائے رکھا، بالآخر 12 جنوری سن 1899 کو بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری کو جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات قادیان میں پیدا ہوا۔ اس کا نام بشیر الدین محمود احمد رکھا گیا۔ جوں جوں مستقبل نے اپنے ورق الٹے، یہ امر گمان سے یقین میں بدلتا چلا گیا کہ یہ وہی موعود بچہ ہے جس کے وجود کے ساتھ روئے زمین پر بسنے والی تمام قوموں کی تقدیر وابستہ ہونے والی ہے، اور جس نے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہوئے زمین کے کناروں تک شہرت پانی ہے۔ بچپن کے ابتدائی ایام آپ کے والد حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام کے زیر سایہ گزرے۔ وہاں آپ کی تربیت میں آپ کی بزرگ والدہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ابتدائی تربیت کا عہد آفرین دور ختم ہوا، اور آپ نے ایک نئے دور میں قدم رکھا جو آپ کے عہد کی آزمائشوں کا دور تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے عظیم سانحہ پر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک تاریخ ساز عہد لیا، اور وہ عہد اپنے آپ سے لیا۔ وہ عہد یہ تھا، اے خدا، میں تجھ کو حاضر ناظر جان کر تجھ سے سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت احمدیت سے پھر جائے تب بھی وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے تو نے نازل فرمایا ہے، میں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤں گا۔ اس وقت آپ کی عمر عزیز 19 سال تھی۔ جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کا قیام ہوا۔ نظام خلافت کے استحکام کے لیے آپ کی جد و جہد
یہ تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سے آپ نے کامل اطاعت اور وفا کا تعلق نبھایا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے غیر معمولی طور پر روحانیت میں ترقی کرنے لگے۔ اگرچہ آپ کی جسمانی صحت اور دنیاوی تعلیم تو نہایت درجے کمزور تھی، مگر چونکہ خدا خود آپ کا مربی اور معلم تھا، اس لیے کسی اسکول یا کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہ تھی۔ یوں تو پسر موعود کی جھلک بچپن سے ہی آپ میں نمایاں طور پر نظر آتی تھی، مگر جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی وفات کے بعد آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کے متعلق آسمانی وعدوں کا ایک ایک جز نہایت برق رفتاری سے پورا ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ ابھی آپ کے عہد خلافت پر تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک عالم کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور بالآخر مسلم اور غیر مسلم حلقے یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ واقعی موجودہ دنیا کی ایک عظیم ترین ہستی ہے۔ لیکن خود آپ نے اس وقت مسلم موعود ہونے کا اعلان فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے الہاماً وضاحت سے آپ کو اس کے بارے میں بتایا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد کی جو صفات آپ کی ولادت کی عظیم الشان پیش گوئی میں بیان فرمائی گئی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ اگرچہ آپ کی تمام زندگی ہی اس الہام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کرتی نظر آتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی خلافت کے 6 سالہ دور میں آپ کی ذہنی، علمی اور روحانی نشو و نما کی رفتار عقل کو حیران کرتی ہے۔ نوعمری میں آپ کی تحریر و تقریر، آپ کے خیالات اور افکار میں ایک بزرگ مفکر کی سی پختگی آ چکی تھی۔ آپ کے الفاظ اثر اور جذب اور خلوص اور گداز میں گندھے ہوئے تھے، کلام تصنع سے ناآشنا تھا اور تحریر تکلف سے پاک تھی۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کا عارفانہ منظوم کلام پہلی مرتبہ مئی 1913 میں شائع ہوا۔ آپ کی پہلی نظم 1903 کی ہے۔ چونکہ میں تکلف سے شعر نہیں کہتا، آپ فرماتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے، پڑھو اور غور کرو، خدا کرے یہ درد بھرے کلمات کسی سعید روح کے لیے مفید و بابرکت ثابت ہوں۔ باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا، جو کہ شم روئے دلبر پر فدا ہو جائے گا، خاک بھی ہوگا تو پھر خاک شفا ہو جائے گا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب پسر موعود فضل عمر نے اپنی زندگی میں سینکڑوں سفر کیے، لیکن بلا شبہ ان میں سب سے زیادہ اہمیت اور روحانی عظمت کا حامل وہ سفر تھا جو آپ نے حج بیت اللہ کی غرض سے اختیار فرمایا، اور جس سفر میں آپ کو ابلاغ حق کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اس سفر کے دوران مختلف ایمان افروز اور عبرت آموز واقعات اور دلگداز قلبی کیفیات کا ایک بیش قیمت خزانہ آپ کے ان خطوط میں محفوظ ہے جو سفر کی رویداد سے متعلق آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی خدمت میں اور دیگر رفقا اور عزیزوں کو لکھے۔ 1934 میں حضور تحریک جدید کی انقلابی اسکیم جاری فرما چکے تھے۔ مجلس خدام الاحمدیہ اس تحریک کی ولولہ انگیز سرگرمیوں کا ایک طبعی نتیجہ اور شیریں پھل ہے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کو 1938 میں حضور نے منظور فرمایا۔ 1944 میں آپ کو الہاماً خبر دی گئی کہ آپ ہی مصلح موعود ہیں، چنانچہ آپ جلسہ لاہور میں فرماتے ہیں، آج میں اس جلسے میں اس واحد و قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افترا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اس شہر لاہور میں یہ خبر دی کہ میں ہی مصلح موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مصلح ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ حضرت مصلح موعود اس پیشگوئی کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ فرمایا، یہ وہ آواز ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے، یہ مشیت وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی مشیت ہے،
یہ سچائی نہیں ٹلے گی، نہیں ٹلے گی اور نہیں ٹلے گی، اور اسلام دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ پیش گوئی میں آپ کے آنے کی غرض یہ بتائی گئی کہ تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ حضرت مسلم موعود بالکل نوعمری ہی میں قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے تھے۔ شروع سے ہی آپ اپنی تقاریر میں قرآن کریم کے معارف بیان فرمانے لگے۔ اس زمانے میں فرشتوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر آپ کو سکھائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک سورہ فاتحہ پر کبھی نہیں بولا کہ مجھے اس کے نئے نئے نکات نہ سمجھائے گئے ہوں۔ آپ نے جو کتب تصنیف فرمائیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: سیرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ذکر الہی، زندہ مذہب، حقیقت الرؤیا، حقیقت الامر، اسلام میں اختلافات کا آغاز، عرفان الہی، تقدیر الہی، صداقت اسلام، جماعت احمدیہ کی ذمہ داریاں، تقریر سیالکوٹ، فرائض مستورات، جواب اشتہار، غلام سرور کانپوری، کلمات طیبات، گوشت خوری، منصب خلافت، تحفۃ الملوک، برکات خلافت، القول الفصل، حقیقت النبوہ، چند غلط فہمیوں کا ازالہ، پیغام مسیح موعود، انوار خلافت، اسلام اور دیگر مذاہب، نجات کی حقیقت، تائید دین کا وقت، بہائی فتنے کا انکشاف، قول الحق، احمدیت یعنی حقیقی اسلام، جماعت احمدیہ کے عقائد، جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل، منہاج الطالبین۔ آپ کے 52 سالہ بابرکت دور خلافت میں 46 ملکوں میں جماعت احمدیہ کے مشن ہاؤس قائم ہوئے۔ 146 واقفین زندگی نے بیرونی ممالک میں دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ 16 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کی اشاعت ہوئی۔ 74 تعلیمی مراکز اور 28 دینی مدرسوں اور 17 ہسپتالوں کا قیام عمل میں آیا۔ 40 کے لگ بھگ اخبارات اور رسائل کا اجرا ہوا۔ آپ کی انہی اسلامی فتوحات کی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر امریکہ کے ایک مشہور پادری قادیان آئے۔ وہ واپس جا کر لکھتے ہیں، یہ جگہ شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا ہے جو تبلیغ اسلام اور نشر و اشاعت میں ہمہ مشغول ہے۔ نہ صرف ریویو آف ریلیجنز ہی یہاں سے شائع ہوتا ہے بلکہ اور اخبار بھی یہاں سے نکلتے ہیں، اور خط و کتابت کا رابطہ لندن، پیرس، برلن، شکاگو اور سنگاپور وغیرہ کے ساتھ قائم ہے۔ کاغذات کے طاقچے شاندار مستقبل کے ممکنات سے بھرے پڑے ہیں۔ الماریاں دینی انسائکلوپیڈیا، ڈکشنریوں اور خلاف عیسائیت لٹریچر سے لدی ہوئی ہیں۔ گویا یہ ایک اسلحہ خانہ ہے جو کہ غیر ممکن کو ممکن ثابت کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پوری دنیا نے اس عظیم الشان پیش گوئی کو اس پسر موعود میں حرف بحرف پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ 7 اور 8 نومبر سن 1965 کی درمیانی شب یہ مبارک وجود اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز قادیان ہندوستان کے تاریخی دورے کے دوران ہوشیارپور کے اس یادگار مکان پر بھی تشریف لے گئے اور اس کمرے کو حضور نے دیکھا جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چلہ کشی کی، اور جہاں اپنے رب کے حضور کی جانے والی دعاؤں اور گریے کے نتیجے میں موعود بیٹے کی خوشخبری انہیں عطا ہوئی۔ حضور اید اللہ تعالی بنصرہ العزیز اس مکان کے قریب واقع اس جگہ پر بھی تشریف لے گئے جہاں حضرت مسلم موعود فضل عمر رضی اللہ عنہ نے الہی منشا کے تحت ایک جلسے کا انعقاد کیا اور کائنات پر اپنے اسی پسر موعود ہونے کا اعلان کیا جس کا کہ اس پیش گوئی میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ کبھی تم کو ملے موقع دعائے خواجہ
خاص کا جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا یاد کر لینا ہمیں یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں